اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں ہم روزے سے متعلق چند مسائل بیان کریں گے جو سوال اور جواب کی شکل میں ہیں۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، ماہ رمضان میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا پھر اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے؟ جواب، رمضان المبارک میں اگر کسی صحت مند شخص کا روزہ ٹوٹ جائے تو وہ رمضان المبارک کے احترام میں شام تک کھانے پینے سے رکا رہے۔ اسی طرح اگر مسافر دن میں اپنے گھر آ جائے، یا نابالغ لڑکا بالغ ہو جائے، یا حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے، یا مجنون تندرست ہو جائے تو باقی دن میں شام تک روزے داروں کی طرح رہے۔ سوال، کیا مسافر روزہ رکھ سکتا ہے؟ جواب، مسافر کو بحالت سفر روزہ ترک کر دینا مباح ہے، بشرطے کہ سفر اتنا لمبا ہو جس میں قصر واجب ہوتی ہے، اور اگر سفر میں دشواری نہ ہو تو اس کا سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ آج کل کے دور میں ریل گاڑی، کار، ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر معتدل ہی ہوتا ہے، لہذا جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے روزہ رکھنے میں کوئی دشواری بھی پیش نہ آتی ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس سلسلے میں جمہور فقہا کا موقف ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے یا چھوڑنے کا اختیار ہے، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں جب سفر پر روانہ ہوتے تو ان میں سے کچھ روزے دار ہوتے اور کچھ روزہ نہ رکھتے۔ روزے دار روزہ چھوڑنے والوں کو اور زیادہ، چھوڑنے والا روزے دار کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا تھا، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حالت سفر میں صائم روزے دار اور مفطر روزہ نہ رکھنے والے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں روزہ رکھا اور کبھی نہیں بھی رکھا۔ سوال، کیا اگر کوئی شخص صبح صادق کے بعد تک حالت جنابت میں رہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ہوگا؟ جواب، جمہور ائمہ کے نزدیک اگر کوئی شخص حالت جنابت میں صبح صادق کے بعد تک رہے تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ دن نکلنے سے پہلے نہا لے تاکہ فجر کی نماز پڑھ سکے۔ اگر اس وقت غسل نہ کیا تو گناہگار ہوگا اور روزے میں بھی کراہت ہوگی۔ سوال، عورت کے لیے حالت حیض و نفاس میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، حالت حیض و نفاس میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض و نفاس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ سوال، ایام مخصوصہ میں خواتین کے لیے نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی کیوں ہیں؟ جواب، ایام مخصوصہ حالت حیض و نفاس میں خواتین کا روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھا تو رائیگاں جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی۔ اسلام سہل العمل اور انسانی فطرت کے عین مطابق دین ہے، اور شارع علیہ السلام نے اس کے احکامات اور تعلیمات اس احسن طریقے سے دیے ہیں کہ کسی بھی فرد واحد کو اپنی انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ معاذہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا بات ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عارضہ ہمیں لاحق ہوتا تھا، پھر ہمیں روزے قضا کرنے کا حکم ہوتا مگر نماز قضا کرنے کا حکم نہ ہوتا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے پتہ چلا کہ جس چیز کا شریعت میں حکم دیا جائے یا کسی سے منع کیا جائے اسے بلا چوں و چراں قبول کرنا ہی فرما بردار امتی کی علامت ہے۔ اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے تو ایام مخصوصہ میں خواتین کے لیے ہر ماہ ہفت روز نمازوں کی قضا روزمرہ زندگی میں ادا کرنا نہایت دشوار ہے، جبکہ ماہ رمضان سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، لہذا ان دنوں کے روزوں کی قضا کرنا نماز کی نسبت زیادہ آسان اور قابل عمل ہے۔ بس اسی آسانی اور سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے ایام مخصوصہ میں خواتین کو نمازوں کے مکمل اور روزوں کی قضا کی رخصت دی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔